وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کہتے ہیں کہ صرف نماز قائم کرو اور عبادت کرو اتنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں ایسے محنت کرو جیسے کہ محنت کا حق ہے، یعنی شریعت کے احکام پہ عمل کرنے میں خوب کوشش کرو، سستی اور کاہلی مت دکھاؤ۔ هو اجتباکم، دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اللہ کے تم پر احسانات دوسری قوموں سے زیادہ ہیں، یعنی جب انعامات زیادہ ہوتے ہیں نا تو اطاعت بھی زیادہ کی جاتی ہے، تو اللہ کے تم پر دو قسم کے خصوصی انعامات ہیں۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دوسری امتوں پر منتخب کیا ہے، تمہیں فضیلت دی ہے، تم دوسری پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ نے زیادہ فضیلت دی ہے۔ وہ زیادہ فضیلت کیا ہے کہ قیامت کے دن تم دوسری امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دو گے۔ یہ مضمون کئی بار بیان ہو چکا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبر اور ان کی امتیں عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے۔ پیغمبر یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ ہم نے اپنا پیغام، تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، جبکہ امتی کیا کہیں گے کہ اللہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، کیونکہ امتی جب عذاب دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے تو وہ مکر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو پیش کریں گے کہ بھئی یہ امت جو ہے امت وسط ہے، معتدل امت ہے، اس امت کی قربانیاں بہت ہیں، اس امت نے قیامت تک دین کی حفاظت کی ہے۔ آپ دیکھ لینا اتنا لمبا عرصہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں چلا جتنا اسلام چلا ہے۔ عیسائیت 600 سال سے پہلے مسخ ہو چکی تھی اور تحریف ہو چکی تھی، یہودیت میں بہت جلدی تحریف ہو چکی تھی۔ اسلام ہے جو 1400 سال پہلے آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بھی بہت تھوڑا دیا گیا، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ اس امت نے سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور اس سے لے کے آج تک، آج بھی آپ کو علماء صلحاء بہت کثرت سے ملیں گے جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی پوری زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی اسلام آپ کو دنیا میں محفوظ نظر آتا ہے۔ آج رمضان آتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، بقرعید آتی ہے، پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں، حج آتا ہے، لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، زکاتیں اربوں خربوں کے حساب سے نکلتی ہیں۔ کسی دنیا کے مذہب میں اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ امت کی فضیلت ہے، اس امت نے اور اس امت کے علماء صلحاء نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ افسوس ہوتا ہے آج ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے جو ہر وقت امت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ہر وقت مسلمانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، پھر مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا، علماء یہ کر رہے ہیں، علماء وہ کر رہے ہیں، ہر وقت نیگیٹیوٹی۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ علماء ہیں اور یہ امت مسلمہ ہے، اس کی کچھ تو قربانیاں ہوں گی نا اب تک، کہ پوری دنیا میں اسلام آج بھی زندہ ہے، تحریف نہیں ہوئی اس میں، اسلامی حکام آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی مسلمانوں میں میجورٹی دین سے محبت کرتی ہے، اور بہت سارے اسلام کے حکام بھرپور طریقے سے زندہ ہیں۔ میدان جہاد میں مسلمان کتنی بہادری آج بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ اس امت کی، اس کے علماء کی بھی اور اس امت کے نیک لوگوں کی بھی قربانی ہے۔ یہ پہلے نہیں ہمیں پچھلی امتوں میں ملتا، ورنہ اگر اتنی قربانیوں کا جذبہ ہوتا تو پچھلی امتیں ان کے دین ضائع نہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، سلیکٹڈ امت ہو تم۔ کہ کیسے ہے اس کی دوسری وجہ آگے آ رہی ہے۔ تو پہلی وجہ اللہ نے بتائی کہ تمہیں سلیکٹ کیا ہے کہ تم قیامت کے دن گواہ بنو گے۔ دیکھیں جب دو آدمیوں کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو محلے کے عزت دار لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے فیصلہ کروایا جاتا ہے۔ بھئی محلے کے جو سمجھدار اور عزت دار لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے۔ تو جب قیامت کے دن پیغمبروں کا ان کی امتوں کے ساتھ مجادلہ ہوگا، بحث ہوگی، تو اللہ اس امت کو لے کر آئیں گے اور یہ امت فیصلہ کرے گی اور امت گواہی دے گی کہ ان پیغمبروں نے اللہ کا پیغام امت تک، اپنے امتیوں تک پہنچا دیا۔ تو وہ امتی کہیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء گواہی دیں گے کہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت کے حق میں قبول کی جائے گی اور امت کی گواہی پھر ان پیغمبروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، قرآن کی فضیلت بھی ثابت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امت قرآن کا حوالہ دے گی کہ اللہ تو نے جو ہمیں واقعات سنائے پیغمبروں کے، ان واقعات میں تو نے ہمیں بتایا کہ موسیٰ نے اپنا پیغام، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، اور یہ قرآن بھی اس پر گواہ ہے۔ تو اس قرآن کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہوگی،
اور اس امت کی فضیلت بھی ثابت ہوگی. اور کیوں ثابت ہوگی، یہ امت گواہ کیوں بنے گی، اس کی وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے. وہ آیت کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم ابراہیم کی شریعت پر ہو اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تمہارا نام مسلم رکھا ہے. کیا مطلب اس کا کہ تمہارا نام ابراہیم نے مسلم رکھا ہے؟ دیکھیں، اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری. پچھلی جتنی بھی امتیں آئی ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کے برحق دین کو فالو کرتی تھی، لیکن ان میں فرما برداری کا مادہ اتنا بہترین طریقے سے نہیں تھا جتنا اس امت میں ہے. آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا. جب بھی حضرت موسیٰ کوئی حکم دیتے تو وہ حجتیں نکالنے لگتے، جہاد کے معاملے میں اور بہت سارے معاملات میں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس طرح سے عیسیٰ ابن مریم کو فالو نہیں کیا، ان کے توحید کے راستے کو چھوڑ دیا، خود عیسیٰ ابن مریم ہی کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. اور یہ کوئی بہت صدیوں کے بعد نہیں ہوا، تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے یہ سارے کام شروع کر دیے. لیکن اس امت نے آج تک توحید کو پکڑا ہوا ہے. اس امت کے پیغمبر تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں، مگر پھر بھی یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتی ہے، مشکل کشا نہیں مانتی، حاضر ناظر نہیں مانتی، اور انسان مانتی ہے. تو توحید کا عقیدہ آپ دیکھ لیں، نمازوں کا آپ دیکھ لیں، آج بھی مسجدیں آباد ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آباد نہیں ہے جس طرح صحابہ کے دور میں تھیں، لیکن اس طرح سے ویران بھی نہیں ہے جیسے عیسائیوں کے چرچ ویران ہو گئے. تو یہ جو فرما برداری والا پھر جہاد کے میدان میں اس امت کی جو قربانی ہے اس کی مثال پچھلی امتوں میں ملتی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لڑو، تو انہوں نے کہا یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. لیکن احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، خندق میں آپ صحابہ کی قربانیاں دیکھیں. تو اس امت کو قربانی کا حکم دیا گیا، اب جانور کی قربانی کا آج تک کرتی چلی آ رہی ہے. پچھلی امتوں کو حکم دیا، انہوں نے دینی چینج کر دیا. انہوں نے کہا قربانی سے اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، تو کسی غریب کو پیسے دے دو. تو یعنی ہر حکم میں نا تعویلات کر کر کے اپنی شریعت ہی کا بیڑا غرق کر دیا. تو اس امت میں انقیاد پایا جاتا ہے. انقیاد کا مطلب بھائی اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے بس جو ہے ویسے ہم مانیں گے. داڑھی کا حکم دیا اس امت کو، آپ دیکھ لیں پادریوں نے داڑیاں کٹانا شروع کر دی اور نتیجہ کیا نکلا، عیسائیت میں داڑھی ہی ختم ہو گئی جو ان کے مذہب کا حصہ تھی. یہودیوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے اس کو. لیکن اس امت میں میجورٹی، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو تحریف کر رہے ہیں، ایسے بھی اسکالرز ہیں جو تحریف کر رہے ہیں، لیکن ان کی تحریف پورے طور پر پنپتی نہیں ہے سوسائٹی میں، کیونکہ ان کی تحریف کے خلاف آواز اٹھانے والے علماء بھی بہت ہیں. تو اس امت نے داڑھی کی حفاظت کی، اس امت نے نمازوں کی حفاظت کی، اس امت نے میدان جہاد میں قربانی، آج تک جہاد ہو رہا ہے اور دیکھیں کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں لوگ. کتنی کمزور ترین قوموں کو اللہ طاقتور سے لڑاتا ہے اور کمزور ترین قوموں کو اللہ فتح عطا فرماتا ہے. یہ بھی اس امت میں قربانی. رشیا کو دیکھیں کہ افغانستان میں کتنی بڑی پاور تھی رشیا کی، اور کیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے افغان مجاہدین نے، حالانکہ وہ کتنے کمزور تھے وہ افغان مجاہدین. تو یہ سب اس امت کی پازیٹیو چیزیں ہیں. آج بہت سے اسکالرز نیگیٹیوٹی دکھاتے رہتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ غلط یہ غلط. بھائی پازیٹیو بھی بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹیو بھی ہے، لیکن پازیٹیو بھی بہت کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا نام ابراہیم نے مسلم رکھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا فرما برداری والا مادہ اور عنصر اس امت میں پایا جاتا ہے کسی امت میں نہیں، تو اس لیے اس کا نام ہی مسلم رکھ دیا گیا کہ بھائی ان کا تو نام ہی فرما بردار ہے. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ 2-3 لوگوں بہادری دکھا رہے ہوں، لیکن جو سب سے زیادہ بہادر ہوگا تو آپ اس کا نام ہی بہادر خان رکھ دیتے ہیں، بھئی آج سے تیرا نام ہی بہادر خان ہے. تو ساری امتوں نے اللہ کی فرما برداری کی جو بھی نیک تھے ان میں، لیکن اس امت نے ایسی فرما برداری کی. اللہ نے کہا پچھلی امتوں میں جو پیغمبر آئے نا ان کے فالوورز میں کسی کو یہودی کہا جائے گا، کسی کو قوم عاد کہا جائے گا، کسی کو قوم ابراہیم کہا جائے گا، کسی کو عیسائی اور نصارہ کہا جائے گا، لیکن اس امت کو تو مسلم کہا جائے گا، یعنی مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والی امت. تو اللہ کہتے ہیں پہلے پچھلی کتابوں میں بھی ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا. تو یہ فضیلت ہے اس امت کی. اور یہاں خوب سمجھ لیں نام مسلم رکھنے کا مطلب کیا ہے، تمہیں اسلام کی صفت کے ساتھ موصوف کیا. سما کا معنی قرآن و سنت کی اصطلاح میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جس کو ہم اردو میں نام رکھنا کہتے ہیں. اردو میں تو نام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نام دے دینا. یہاں سما تسمیہ یہ موصوف کر دینا اس صفت کے ساتھ، یعنی جو ایک
اسلام یعنی فرما برداری ایک خاص صفت ہے نا، تو اس صفت کو ہائی لائٹ کرنا، اس صفت کے ساتھ یہ صفت کسی کی طرف نسبت کر دینا اس کی، تو اس کو بھی تسمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے اس آیت سے غلط وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا تو اس لیے اب ہم 15ویں صدی میں ایک نئی جماعت بنا کے انہوں نے اس کا نام مسلم رکھ کے باقی سب کو گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ تو ہمارا مذہبی نام آج بھی مسلم ہی ہے، غیر مسلم کے مقابلے میں، خوب سمجھ لیں۔ لیکن جب مسلمانوں کے آپس کے فرقوں کی بات ہوگی تو اس میں اپنے آپ کو مسلم کہنا یہ اس کی علامت ہے، آپ گویا دوسرے کو غیر مسلم کہہ رہے ہو۔ تو جو کچھ فرقے ہیں وہ غلط ہیں اور کچھ مکاتب فکر ہیں جو سب صحیح ہے، کیونکہ وہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا۔ یہ موضوع میں بہت سارے بیانات میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو نہیں چھیڑوں گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی نئی تنظیم بنے اور اپنا نام مسلم رکھے اور کہے کہ قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو لہذا ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ تو آپ اس کو بولیں کہ یہ قرآن نے نہیں رکھا، یہ تم لوگوں نے خود 15ویں صدی میں اپنا نام مسلم رجسٹرڈ کروایا ہے۔ تو اللہ اس امت کو مسلم کہہ رہا ہے جس کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، تو وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ مسلم کہتا ہے۔ اور یہ مسلمان کا لفظ مسلم ہی سے آیا ہے۔ مسلمان فارسی میں جو ہے نا جمع جب بنائی جاتی ہے تو الف نون لگا دیتے ہیں، جیسے طالب سے طالبان، تو مسلم سے مسلمان، عربی میں مسلمین کہتے ہیں، فارسی میں مسلمان کہتے ہیں۔ چونکہ اردو میں فارسی کا اثر بہت ہے تو یہ مسلمان سے پھر مسلمان بن گیا، تو اب مفرد کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے اور جمع کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ صفت اسلام ہمارے اندر کامل طریقے سے پائی جاتی ہے۔ اسلام کا مطلب اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دینا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے 2 وجہ سے ہم نے تمہیں فضیلت دی، ایک تو اللہ نے تمہیں سلیکٹ کیا اور دوسرا تمہارا نام پہلے سے مسلم رکھا۔ اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرو، اس نے تمہیں منتخب کیا اور دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ تم جب دین میں کوشش کرو گے تو تمہیں لگے گا شاید بہت زیادہ مشکل ہے، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھ لو سفر میں اگر اللہ نے 4 کی 2 رکعتیں کر دی، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کی اجازت دے دی، اور بہت سارے جو اسلامی حکام ہیں جن کو رخصت کہا جاتا ہے، سفر میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی، تو یہ ساری رخصتیں اللہ کی طرف سے۔ خوب سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے خود سے فیصلہ کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو کسی شریعت کی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو ان سے ہوتا نہیں ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ آیت کا غلط استعمال ہے۔ اللہ نے تنگی نہیں رکھی کا مطلب جتنے حکام اللہ نے دیے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ان کو فالو کرو، کیونکہ وہ مشکل نہیں ہے۔ اگر تمہیں مشکل لگ رہے ہیں تو یہ تمہارا فالٹ ہے، حقیقت میں مشکل نہیں ہے وہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ کیا مطلب؟ ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے مکمل سپرد کر دیا تھا۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا بیٹا ذبح کرو، انہوں نے ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اللہ نے کہا اپنی بیوی کو میدان میں چھوڑ آؤ، ہاجرہ کو، وہ چھوڑ کر آ گئے، کوئی آگے لیت و لال سے کام نہیں لیا۔ تو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جو اسلام اور مسلمانوں میں کامل طور پہ پائی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی جب اللہ نے حکم دیا، خاص طور پہ صحابہ تابعین، وہ اس حکم کو فالو کیا۔ تو کیا مطلب؟ یعنی دیکھیں جزیات میں تو فرق ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ احکام الگ تھے، ہماری شریعت میں الگ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام کو کہ یہ ابراہیم کی ملت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے کامل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ اس امت میں پایا جاتا ہے، اسلام میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ابھی سے مراد روحانی باپ بھی ہے اور جسمانی باپ بھی۔ عربوں کے تو جسمانی باپ بھی تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے جسمانی نہ بھی ہو، روحانی باپ ہیں۔ وہ سماکم المسلمین، اسی ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا اس سے پہلے بھی، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی۔ لیکون الرسول علیکم شہیدا علیکم، اب اللہ نے فرمایا یہ 2 کام میں نے تمہیں کی، ایک تمہیں سلیکٹ کیا اور ایک تمہارا نام مسلم رکھا، یعنی یہ بتایا کہ تم سب سے زیادہ فرما بردار ہو۔ تو یہ فضیلت تمہیں میں نے اس لیے دی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے، یہ لام کا کہلاتا ہے عاقبت کا، کہ جس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ رسول تم پر گواہ بنیں گے۔ کس بات پر گواہ بنیں گے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ بنو گے، یعنی تم لوگوں پر قیامت کے دن گواہ بنو گے، اور تمہاری گواہی پر رسول گواہ بنیں گے۔ تو اس سے رسول کی فضیلت بھی ثابت ہو جائے گی، تمہاری فضیلت بھی۔ تو تمہیں اللہ نے فضیلت اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم گواہ بن سکو، اور تم گواہ بنو۔ میں نے بتایا نا معزز آدمی کو گواہ بنایا جاتا ہے، تو تمہیں اللہ نے پہلے معزز بنایا ہے تاکہ قیامت کے دن تم ثالثی کا کردار ادا کرو۔
لہذا اللہ کہتے ہیں جب اللہ نے تم پر اتنے احسانات اور اتنے انعامات کیے ہیں تو اے مسلمانوں تم بھی اس کا شکر بجا لاؤ اور پوری شریعت کو فالو کرو، اور اس میں بدنی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں بھی، دو ہی طرح کی عبادتیں ہیں نا، ایک اپنے بدن کو کھپایا جاتا ہے اور ایک اپنے مال کو کھپایا جاتا ہے صدقہ خیرات میں، صلہ رحمی میں۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں عبادتیں، اور دونوں عبادتوں کے لیے جو علامت ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے، تو اس لیے اللہ نماز زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے۔ نماز سے مراد ہوتا ہے بدنی عبادتیں اور زکوٰۃ سے مراد ہوتا ہے مالی عبادتیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لہذا تم بھی شکر کے طور پہ یہ کرو کہ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کے احکام کو، دائیں بائیں نہ ہونا۔ اللہ تمہاری فضیلتیں بیان کر رہا ہے کہ تم اتنے اچھے ہو، تم ایسے دین پہ چلتے ہو، تم اپنے آپ کو مکمل سپرد کرتے ہو، تم قیامت تک اس دین کے محافظ ہو۔ تو جب اللہ تم سے یہ توقعات رکھتا ہے تو تمہیں بھی ان توقعات پہ پورا اترنا چاہیے۔ جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہو نا، بھائی تمہارے تو یہ فضیلت ہے، تمہاری تو یہ فضیلت ہے، تو لہذا اس پہ قائم رہنا، تم ایسا نہ ہو کہ تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا دوست ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم دین کو مضبوطی سے تھامیں گے تو بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے بھی اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی اور اسلام دشمنوں کی طرف سے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہوا مولاکم، بھائی تمہارا دوست تو اللہ ہے، فنعم المولا، کیا خوب دوست ہے، ونعم النصیر، اور کیا خوب مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، دوست اللہ ہو، اسے کس بات کی فکر ہے، لوگوں سے کس بات کا خوف ہے اس کو۔ تو بہت ہی اچھا اختتام ہوا ہے سورہ حج کی ان آیات کا، اور بڑا ہی بہترین اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کو ختم کیا۔ شروع اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں سے کیا، اور اختتام اس پہ کیا کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت میں اللہ کی اطاعت کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ تو اے ایمان والو، تم نے اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے، جسمانی عبادت بھی کرنی ہے اور مالی عبادت بھی کرنی ہے، اور توکل اور اعتماد اللہ پہ کرنا ہے۔ یہ ہماری سورہ حج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں آخری رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ان معبودوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو مکھی نہیں بنا سکتے، ہم ان کو کیوں پوجتے ہیں، اور اس طرح توہمات کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کی جیسا اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی اسی طرح سے قدر کرنی چاہیے، یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، لہذا اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ امت من حیث الامہ اچھی امت ہے، پچھلی امتوں پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، لہذا جو اسکالر صبح و شام امت کے بزرگوں کو، پوری امت کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور عیب نکالتے رہتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ امت میں غلطیاں ہیں، لیکن من حیث القوم یہ امت اتنی غلط نہیں ہو سکتی کہ اس کو آپ یوں کہیں کہ پچھلی امتوں سے بھی زیادہ غلط ہو گئی ہے۔ یہ اگر غلط ہوتی تو اسلام آج زندہ نہ ہوتا۔ اور پھر اس امت کی ایک اور فضیلت کہ ہم قیامت کے دن پچھلی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے اور ہماری گواہی کو سنا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت ثابت ہوئی اس رکوع میں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، جیسے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اور آخر میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہو، جسمانی عبادت